وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، بچیوں، قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنان۔ ماہ شعبان المعظم اسلامی سال 1447 ہجری دا 8واں مہینہ شروع ہے۔ اج 10 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک ہے۔
اہل ایمان دا بہت بڑا خوشی دا دن ہے جمعۃ المبارک۔ اہل اسلام اہل ایمان دا عید دا دن ہے۔ ماہ شعبان المعظم اس ماہ دی غرض و غایت اور اس دی وجہ تسمیہ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں عرض کیتی سی کہ شعبان دا معنی ہے بکھرنا، اور اس تو متصل بعد ماہ رمضان ہے، اور ماہ شعبان اے دے اندر رمضان المبارک دی تیاری کرنی چاہیے، اور اسلاف امت جو ساڈے پہلے اچھے لوگ گزر چکے نے وہ اس ماہ دے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ دی سنت عمل پیرا ہوندیاں بکثرت نفلی روزے رکھ دے۔ چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ بھی اس ماہ دے اندر نفلی روزے بکثرت رکھیا کر دے، اور آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ اللہ دی زمین تے ہے نے جو اس ماہ دے اندر نفلی روزے بکثرت رکھتے ہیں۔ سوموار اور جمعرات ہر ہفتے دے 2 روزے، اور اس تو بعد چند دی 13، 14 اور 15 ایام 20 دے روزے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے نفلی روزے دی بڑی عظمت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا جڑا بندہ ایک روزہ نفلی اللہ دی رضا واسطے رکھدا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے نو جہنم تو 70 سال دور کر دیندے نے۔ 70 خریفہ، اللہ تعالیٰ 70 سال اس بندے نو 70 سال دی مسافت اینی دوری اللہ اس نو جہنم دی سلگ دی اگ تو کر دے نے۔ اور روزہ ایک ایسا محبوب عمل ہے کہ روزہ انسان دے گناہاں نو راہ کر دیندا، جلا دیندا ہے، ختم کر دیندا ہے، اور نفس دا بہترین پکیزگی والا عمل روزہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع تے اپنی امت دے نوجواناں نو نکاح دا حکم کردیاں دیندیاں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماندے نے یا معاشر الشباب، اے میری امت دے جوانوں، نوجوانوں، من استطاع منکم الباء، جڑا تواڈے اندروں نکاح دی طاقت رکھدا ہے، فلیتزوج، انہوں چاہیے او نکاح کرے۔ اگر او دا نکاح لیٹ ہے کسے وجہ تو، رشتہ نہیں اچھا مل رہا، یا او دے کول اسباب نہیں مہیا ہو رہے، یا اے کہ گھر والیاں دی طرفوں کوئی تاخیر ہے، تو فرمایا انہوں چاہیے فعلیکم بالصوم، فرمایا روزہ رکھے۔ کیونکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، فرمایا کہ انسان دے اندر حیا پیدا کردا ہے، اور نوجواناں دی اصلاح کردا ہے، اور برائی دے خدشے نو روکن والا عمل ہے روزہ۔ تو ماہ شعبان المعظم، اس ماہ دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام فرشتیاں دے کولوں بنی نو انسان دی سالانہ ڈائری جڑی ہے وہ وصول کردے نے، اور یہ مہینہ جدے اندر سالانہ ڈائری انسان دی اہل ایمان مومن دی اللہ دے ہاں پیش ہوندی ہے۔ تو بندے روزہ رکھیا ہوئے، روزے دی حالت تے چودی ڈائری اللہ دے ہاں پیش ہوئے، کیا ہی بات ہے۔ اللہ سانو بھی ایسے خوش نصیبہ اندر کر دین۔ دین اسلام بہترین زندگی گزارن دے اصول عطا کردہ ہے، اور بہترین دین اسلام اللہ دے نزدیک سارے ادیان تو بہتر دین دین اسلام ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، فرمایا
کہ دین اسلام میرا پسندیدہ دین ہے اور میں چاہنا کہ تسی دین اسلام اپناؤ۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک تہاڈا پسندیدہ کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، یعنی دین اسلام ہے۔ اور اللہ پاک فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا اج دے دن حجۃ الوداع دے موقع تے جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ نے حج فرما لیا ہے تو اللہ پاک نے آیت میدان عرفات دے اندر آپ دے نازل فرمائیے، فرمایا اج دے دن اسی تواڈے تے تواڈا دین مکمل کر دیتا ہے اور اسی راضی ہو گئے ہاں دین اسلام دے سلیکٹ کرن تے تواڈے تے کہ تساں اینو سلیکٹ کیتا ہے، اینو پسند کیتا ہے، اور فرمایا میں تواڈے تے تواڈی نعمت پوری کر دیتی ہے اور وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا۔ اللہ کہندے نے میں راضی ہو گیا کہ تسی دین اسلام نو ہی اپنا جڑا کہ او اوڑھنا بچھانا بنا لیا ہے۔ اور اللہ پاک فرماندے نے جیڑا دین اسلام تو اراض کرے گا، جنوں دین اسلام دیاں تعلیمات اچھیاں نہیں لگن گیاں، جنوں یہ چنگا نہیں لگدا، جنوں یہ دیاں تعلیمات اچھیاں نہیں لگدیاں، جنوں غیراں دا طریقہ چنگا لگدا ہے، فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جیڑا کوئی دین اسلام نو چھوڑ دے گا اور کوئی دین پسند کرے گا اس دین دے ہوندیاں، دین اسلام دے ہوندیاں، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دا او قبول نہیں کیتا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت دے دن خسارہ پان والے لوگاں دے اندر ہی ہوئے گا، او دا شمار نجات پان والے اندر نہیں، فلاح پان والے اندر نہیں، او دا شمار نقصان پان والے واسطے والے اندر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دے اندر بات ارشاد فرما دیتی ہے۔ تو دین اسلام اللہ پاک نے مکمل کر دیتا ہے، کامل مکمل، اے دے اندر کوئی وعدہ یا گھاٹا کرن دی گنجائش نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کر دے اور لوگوں جڑا دین اسلام دیاں تعلیمات تے عمل کردیاں اے سمجھدا ہے کہ اے پوریاں نہیں اور کوئی اپنی طرفوں اچھا عمل بنا کے انہوں گھڑ کے دین اندر او دا اضافہ کرنا چاہتا ہے تو فرماندے نے کہ وہ انجے کہ انہیں سمجھیا کہ اللہ نے دین جو نبی علیہ السلام تے کامل کر دیتا وہ سمجھدا کہ دین پورا نہیں ہویا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہہ رہے ہیں سونے اسی تواڈے تے تواڈا دین پورا کر دیتا ہے۔ اور اللہ کدوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات سن، صحابہ اندر زندہ و جاوید سن، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حج دے موقع تے بنفس نفیس اپنے جان نثارہ ہو بدارہ اندر موجود سن، اس وقت اللہ پاک نے بات کہی ہے۔ ہاں اگر بات دے اندر آیت اتری ہوندی نا نبی علیہ السلام دی رحلت تو بعد، وفات تو بعد، تو پھر یہ دے اندر گنجائش ہو سکتی سی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام نے آپ نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے دنیا دی زندگی اندر بشارت سنا دیتی ہے اور اللہ پاک نے کہہ دیتا ہے، فرمایا محبوب تہاڈا دین تہانوں اسی پورا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں راضی ہو گیا، اور انج سمجھو کہ جویں کوئی بندہ کسے نو کوئی کم سونپدا ہے اور وہ کم کر لیندا ہے اور جدو پورا کردا ہے تے انہوں دا بدلہ اور انعام ملدا ہے، اور بندہ کی کہندا یار میں تیرے تے گوڈے گوڈے راضی ہو گیا۔
اللہ 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 پاک فرماندے نے اللہ مدنی دور دے اندر سب تو آخر تے اترن والی سورت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ اللہ فرمایا تواڈے کول اللہ دی مدد آ پہنچی ہے اور اللہ پاک نے تانوں فتح عظیم عطا فرما دیتی ہے، اللہ پاک نے تانوں بڑی عظیم فتح عطا فرمائی ہے، اور فرمایا تسی دیکھ رہے ہو لوگ جوک در جوک اسلام اندر داخل ہو رہے نے، اللہ اللہ فوج در فوج لوگ اسلام دے اندر داخل ہو رہے نے، وہ سمجھتے نے اسلام دے منن تو علاوہ اور کوئی چارہ جو ہی نہیں ہے، اور کوئی چارہ نہیں۔ ہن تسی کی کرو؟ اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب جی تواڈیاں ذمہ داریاں تواڈیاں ڈیوٹیاں جو میں لگائیاں نے تسی پوریاں کر چکے ہو، اور اللہ پاک کہندے نے میرے محبوب جی ہن تواڈے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں رہی، کیونکہ میں تواڈے تے تواڈا دین اتم کر دیتا، پورا کر دیتا ہے۔ ہن تساں کی کرنا ہے؟ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، ایک تے اپنے رب دیاں تسبیحات کر دیا رہنا ہے، اپنے مالک دا شکریہ ادا کر دیا رہنا کہ جس مالک نے تواڈے تے یہ نعمت فرمائی ہے کہ اللہ نے تواڈا دین تواڈے زندگی اندر تواڈے تے پورا فرما دیتا ہے، اور واستغفرہ تے اپنے اللہ کولو استغفار کر دے رہو، گناہاں دی معافی نہیں۔ یہ مطلب ہے کہ زندگی سونےو جو تہاڈی ڈیوٹی ذمہ داری لائی نا وہ اندر جو تہاڈے کولوں سونےو اونچ نیچ ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی کوئی کمزوری ہو گئی ہے، وہ دی اللہ دے سامنے جڑا کہ التجا کرو، اللہ پاک تہاڈیاں او ساریاں سستیاں کمزوریاں جڑیاں ہوئیاں نے اللہ وہ تہاڈے تو انجی درگزر فرما دین گے۔ کوئی کم بندے دا جڑا انہیں شروع کیتا نا او دا پورا ہوئے، پورا شروع کرن لگیا اللہ دا ذکر کرو، تسبیحات پڑھو، اللہ دا ذکر کرو بکثرت، اگر وہ پورا ہو جائے پھر رب دا شکریہ ادا کرو، سجدہ شکر کرو، تسبیحات پڑھو، استغفار کرو، اللہ ذوالجلال والاکرام نو یاد رکھو۔ اللہ کہندے نے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکریہ ادا کرو، ذکر کردے رہو، میری نہ شکری نہ کرو۔ اللہ کہندے نے اگر تسی انجی کردے رہو گے نا اے تے ایک کم تہاڈا میں تہاڈے جڑے اللہ اکبر تسا شروع کیتا پورا کر دیتا ہے، اللہ کہندے نے اگر انج کردے رہو گے میں جیڑا بھی کرو گے انہوں پورا ہی کر دیاں گا۔ اللہ دا وعدہ ہے، اللہ پاک دا وعدہ ہے، اللہ کہندے نے تسی کرو تے صحیح، میرا ذکر کردے رہو، تہاڈے کم بگڑے بھی میں سدھار دیاں گا، کم بگڑے بھی سدھر جان گے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، دین اسلام بہترین دین ہے، اور اے دی تعلیمات اللہ ذوالجلال والاکرام دے محبوب علیہ السلام نے آپ ارشاد فرمائیاں نے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک، فرمایا میرے محبوب جی جو چیز تواڈی طرف میری طرفوں وحی کیتی جا رہی ہے اینوں مضبوطی نال تھام کے رکھو۔ فرمایا اے ہی صراط مستقیم، اے ہی سیدھی راہ، اے ہی نجات دی راہ، اے ہی نجات پان والا رستہ ہے، اے ہی سیدھا رستہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام آپ نے اپنی زندگی اندر اپنے صحابہ کو کی فرمایا؟ آپ فرماندے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ پاک کہہ رہے ہیں او میرے محبوب دے حب دارو تے جان نثارو،
سونیا ذرا کو آپ اپنی زبان تو اعلان کر دیو، میں رب کہہ رہا میری بات دی ترجمانی کر دیو۔ ان سمجھو کہ اللہ اور بندے دے درمیان نبی علیہ السلام ترجمان نے، آپ اللہ دیاں باتاں اپنی امت نو سنا رہے ہیں، اور فرمایا کہہ دو جو کچھ بھی تانوں میرا محبوب دوے اونوں مضبوطی نال تھام لو، مضبوطی نال پکڑ لو۔ اور فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس تو روک دوے اس تو رک جاؤ۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کہیں نے میرے تو ڈر کے رہو، میرے تو ڈر کے رہا جے۔ اے اصول نبی علیہ السلام نے دیتا ہے، آپ دے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ کوئی بھی عمل خواہ بڑا ہے خواہ چھوٹا ہے، جیڑا بھی عمل زندگی اندر کرنا ہے وہ عمل کرنا ہے جیڑا میرا حکم اور میرے محبوب دا طریقہ ہے، جدے کرن دا حکم میرے محبوب نے دیتا ہے، جس دے کرن دا میرے پیغمبر نے کیا وہ کم کرے آجے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس تو منع کیتا ہے اس تو روک کر کے آجے، وہ دے قریب نہیں جانا۔ جدے کرن دا حکم دیتا ہے انہوں خوشی نال کرنا ہے، کافی سمجھ کے کرنا ہے، پورا سمجھ کے کرنا ہے، تسلی وہ تے رکھنی ہے، مزید نویاں نویاں ایجادات دے پیچھے نہیں جانا، نوے نوے کام نہیں کرنے۔ نبی علیہ السلام اپنے ہر خطبہ دے اندر یہ بات ارشاد فرمایا کر دے، آپ فرمایا کر دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمایا کر دے حمد و ثنا تو بعد بہترین جو کتاب ہے وہ اللہ دی کتاب نازل کردہ قرآن ہے۔ خیر الحدیث کتاب اللہ، اللہ دی کتاب ہے یعنی قرآن ہے۔ اور فرمایا وخیر الہدی ہدی محمد، اور بہترین طریقہ اس دے نبی محمد علیہ السلام دا طریقہ ہے، بہترین طریقہ، بہترین اصول، بہترین رستہ، بہترین طریقہ اگر کسے دا ہے سارے طریقے نالوں وہ طریقہ محمدی ہے، یعنی نبی علیہ السلام دا طریقہ ہے۔ اور آپ نالے ارشاد فرمایا کر دے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور نئے نئے طریقے جڑے نے وہ بڑے برے نے۔ اللہ اللہ، نوے نوے جننے بھی طریقے دین اندر جڑے نے ایجاد کیتے جانے نے فرمایا وہ برے طریقے نے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور آپ فرمایا کر دے کہ ہر نیا طریقہ دین اندر جڑا ایجاد کیتا ہے وہ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر بدعت جو ہے انسان نو جنت دی طرف تے نہیں جہنم دی طرف لے کے جائے گی۔ یہ صحیح مسلم اندر آپ دا خطبہ ہے، مسلم شریف دے اندر چھوٹی دی کتاب، اور نبی علیہ السلام اپنے ہر خطبہ دے اندر اے بات ارشاد فرمایا کر دے لوگوں بہترین کتاب اللہ دی کتاب ہے، بہترین طریقہ اس دے نبی دا طریقہ ہے، اور فرمایا بدترین جڑے کم نے او دین اندر نویاں نویاں ایجادات نے، اور فرمایا ہر نئی چیز دین اندر بدعت ہے، اور ہر بدعت فرمایا گمراہی ہے، اور ہر گمراہی فرمایا جہنم دا ایندھن ہے۔ کیونکہ دین اندر جنہیں نواں کام کیتا ہے انہیں بدعت نو فروغ دیتا ہے، اور جڑا بدعت نو فروغ دے گا نبی علیہ السلام فرماندے نے، ابن ماجہ دی حدیث ہے، حدیث دی کتاب ابن ماجہ درسی کتاب ہے، مدارس اندر پڑھائی جا رہی ہے، اس اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماندے نے بدعتی انسان دا کوئی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں اللہ اے کہ وہ اپنی بدعت نو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ فرمایا بدعتی آدمی دا عمل
وہ دین چوں بدعتی بندہ انج نکل جاندہ جویں آٹا گن دیاں ساڈیاں ماواں بھیناں بچیاں آٹے چ وال گر جے تے وہ پھڑ کے باہر کڈ دیندیاں نے تے وال نو کوئی آٹا ذرا بھی نہیں لگدا۔ فرمایا انج بدعتی آدمی دین چوں کورائے، جتنا مرضی دین اندر گڑیا کیوں نہیں، اگر وہ بدعتی شخص ہے تو فرمایا وہ انج دین تو خارج ہے جویں آٹے چوں نمک وہ جڑا وال باہر کھچ دیدا ہے۔ اس دی مانند ہے یہ سونے محبوب علیہ السلام دا فرمان ہے، اپنی بات نہیں۔ اج لوگ دین دے نام تے کئی چیزاں جڑیاں انہاں ایجادات کیتیاں نے اور انہوں دین دا نام دے رہے ہیں، شرم نہیں آندی لوگاں نوں۔ جیڑا سوشل میڈیا بھریا پیا ہے، جمعۃ المبارک دا دن ایڈا عظمت والا دن، عید دا دن ہے، جیڑیاں احادیث صحیح دی فضیلت اندر آئیاں نے وہ بیان نہیں کیتیاں جاندیاں، وہ نہیں لکھیاں جاندیاں اپنی طرفوں جی میری طرفوں جمعہ مبارک، جڑا جمعے دی مبارک دے گا انہوں اینا اجر، وہ ظالمہ یہ کتھوں بات تو لئی ہے جمعے دی مبارک دینا اجر و ثواب۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رمضان دی بشارت جڑا سب تو پہلا دے گا تے جہنم حرام ہو جائے گی، یہ بھی کتھوں بات اخذ کیتی گئی ہے؟ سونے محبوب نے تو یہ بات نہیں کہی۔ آپ دی نبوت دی 23 سالہ زندگی دے اندر یہ بات آپ تو نہیں ملدی۔ اس واسطے اللہ دے محبوب علیہ السلام آپ فرماندے نے جن نے بدعتی آدمی بدعت نو ایجاد کیتا ہے، فرمایا دین تو خارج ہے، اور فرمایا جڑا بدعتی دی تعظیم کردا ہے آپ فرماندے انہوں نے دین نو ٹھان چ مدد کیتی ہے۔ اندازہ کیجئے بدعتی شخص اللہ دے نزدیک بڑا برا ان شخص ہے، اور قیامت دا دن ہونا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بدعتی نو نبی علیہ السلام دی شفاعت تو جڑا محروم کر دینا ہے، نبی علیہ السلام دی شفاعت نہیں نصیب ہوئے گی۔ آپ فرماندے نے میں اپنی امت دے گناہگاراں دی سفارش کراں گا، لیکن کچھ بد نصیب نے جنہ دی آپ نے سفارش کرنی نہیں، انہاں چو فرمایا ایک بدعتی شخص بھی ہے جڑا جان دیاں بوجھ دیاں دین اندر نواں کم کردا ہے اور انہوں ایجاد کر کے لوگاں نوں ایویں ثواب دسدا پھردا ہے اور لوگاں نوں آندا ہے کرو اتنا اجر ملے گا، اتنا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے کو ایک کتاب پئی ہے، کتاب دا نام ہے فیضان سنت۔ ایک میرے کو کتاب پئی ہے میٹھی میٹھی سنتیں، اور دوواں کتاباں اندر یقین کرو پڑھ لئیے نا انہوں نے تے بندہ سر پھڑ کے بہ جاندا ہے، انہیں ثواب دس چھڑے نے، اتنا اجر دس چھڑیا ہے۔ او یار او اجر دسو جڑے سونے محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک تو دسے نے، انہاں تے میں سمجھنا عمل ہو جائے تے یہی کافی نے۔ ایک بندہ سنت تے عمل کردا ہے تھوڑا کر لیندا ہے، ایک بندہ سنت تو ہٹ کے عمل کردا ہے ساری رات نفل پڑھدا رہے، ساری رات اللہ دی بندگی کردا رہے سنت طریقے تے ہٹ کے، فرمایا او دے تھوڑے جے عمل دے ذرا بھی برابر نہیں۔ آپ فرماندے نے کہ بہترین کم جڑے نے او نے جڑے میرے طریقے دے مطابق کیتے جا، اور فرمایا بہترین کام وہ نے جنہ تے ہمیشگی کیتی جائے، وَإِن قَلَّا اگرچہ وہ تھوڑے کیوں نہیں، چوکھیاں نالو چوکھا جڑا نا وہ ہر معاملے چ زیادہ بہتر نہیں ہوندا، ہر معاملے چ زیادہ بہتری نہیں۔ چوکھا بندہ رج کے دسترخوان تو چنگا کھانا سمجھ کے کھا لے انہوں ڈفاری ہو جائے گی، ہاں جی بیمار ہو جائے گا۔ اسی طرح جڑا بندہ چوکھا ثواب سمجھ کے چوکھے دے پیچھے پی جاندہ نا، او دا پھر جڑا اچھا بھی ہے وہ بھی ہتھوں نکل جاندہ ہے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے قیامت دے دن، بخاری دی حدیث، آپ فرماندے نے میں اپنے حوض تے اپنی امت دے لوگاں دا اللہ استقبال کر رہا ہواں گا۔ فرمایا ایک جماعت آئے گی جنہ دے چہرے چمک دے ہونگے، غرم محجلین من آثار الوضوء
وضو دے پانیاں دی وجہ تو انہاں دے 5 اعضاء چمکدے ہونگے، چہرے دمکدے ہونگے، اور فرمایا او مینوں پہچان دے ہونگے، میں اللہ دا نبی انہاں نوں جاندا ہوواں گا۔ فرمایا میں خوش ہوواں گا اور انہاں نوں اپنے حوض تے آن دی موسٹ ویلکم کہن لگاں گا، استقبال کر رہا چونکہ میں انہاں نوں مرحبا کہن لگاں گا۔ انہاں اور میرے درمیان فرشتے ایک دیوار حائل کر دیں گے۔ میں بڑا پریشان ہوواں گا کہ ایک ہی ماجرا ہویا ہے، اور فرماندے نے میں پوچھیا میں کیا کہ اے میری امت نہیں؟ فرشتے کہن گے حضور اے تواڈی امت نے، مگر اے او بد نصیب نے جنہاں تواڈے جان تو بعد تواڈے دین اندر نویں نویں کم ایجاد کر کے لوگاں نوں ثواب دسیا، نویں نویں کم جڑے نے وہ ایجاد کر لے۔ اور نبی علیہ السلام جدو آپ یہ گل سنن گے تو آپ کہن گے سحقن 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 لمن غیر بعدی، آپ فرمان گے دور ہو جاؤ، دور کر دو انہاں نوں میرے تو، اے او نے جنہ میرے بعد میرے دین دا حلیہ بگاڑ دیتا ہے۔ اللہ اللہ فرماندے نے آیا ایک ٹولا چہرے چند نورانی نے، مومنہ والی پائی پوری نشانی، پانی پلانا چاہے نبی سبحانی نے، قدرت تھی مولا وچ کند ٹکائی چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی، اور کہن گے اے نہیں امت تیری احمد پیاریا، باغ رسولاں تیرا اینا اجاڑیا، دین وچ نویاں نویاں رسماں کڈ دین بگاڑیا، اے ظاہر نمازاں پڑھ دے پر اندر گمراہی چٹھی آسمانو احمد۔ ہائے ہائے ایک ہی بد نصیبی قیامت دے دن سامنے آ جائے گی، اے انہاں دی آئے گی جڑے لوگ دنیا اندر آپ دے دین دا حلیہ بگاڑن والے نے۔ دین اسلام تو اللہ نے آپ تے پورا کر دیتا ہے۔ دیکھو نا اے جڑا اج 10 شعبان المعظم ہے، رات 11ویں ہے، اور 14 شعبان المعظم رات 15ویں، اے 14 شعبان المعظم یعنی 15ویں رات، اینوں شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ اور شب برات اے دے اندر جو خرافات کیتیاں جاندیاں نے، کچھ تے ایسیاں چیزاں نے کہ جنہاں نوں اجر نال لمیٹڈ کیتا جاتا ہے، اور کچھ ایسے کام کیتے جاندے نے جڑے سراسر شیطانی کام نے، نہ او درست نے نہ اے درست نے۔ نبی علیہ السلام آپ دی طرف ان روایات نو منسوب کر کے اجر و ثواب دسنا اے سنت تو ثابت نہیں، صحابہ کرام نے عمل نہیں کیتا، اور امت نو اے جڑا کہ صحیح مستند ذرائع دے نال اے نہیں دسیا، اور اگر ہوندا تو ضرور دس دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتائیے، ہر چیز دسیے، اور ہر چیز جڑی ہے انہوں اللہ دی وضاحت فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک طرف ویکھو نا آندے نے رات عظمتاں والی ہے، اور دوجی طرف جڑا ہے کہ دے اندر ہر گناہ جڑا نا او اللہ اکبر او کیتا جا رہا ہے۔ کئی لوگ انہوں ثواب سمجھ کے اجر کمان دی خاطر رات نو عبادت کردے نے، اور اللہ اے تصور دیتا جاندہ ہے کہ اے رات بڑی عظمت والی رات ہے، اے رات و رات جدے اندر اللہ پاک بنی نو انسان دی تقدیران دے فیصلے کر دینے، اور اے او رات ہے جدے اندر کئی لوگ جڑے نے اونا دی زندگی دی اخیر دا فیصلہ کر دیتا جاندہ ہے۔
جڑے نئے پیدا ہونے والے نے انہاں دا اللہ اللہ نیا جڑا کہ معاملہ لکھیا جاندہ ہے. اے رات نال اے چیزاں مونون کرنا درست نہیں ہے، جوڑنا غلطی لگی ہے. اصل دے اندر اے جڑی رات ہے نا، اے لیلۃ القدر دی رات ہے جنوں لیلہ مبارکہ کہا جاندہ ہے. قدر والی رات بھی اے وے، لیلہ مبارکہ بھی لیلۃ القدر والی رات ہے، کیونکہ جس رات اللہ نے قرآن اتارے ہے اے رات قدر والی عظمت والی رات ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالی دے بارے دے اندر یہ بات کیتی جاندی ہے کہ اس رات اللہ آسمان دنیا تے آ جاندے نے اور اللہ پاک کہندے نے ہے کوئی جڑا میرے کولو بخشش منگے میں انہوں معاف کر دیاں، کوئی رزق منگے میں انہوں رزق عطا کر دیاں، کوئی شفا طلب کرے میں انہوں شفا عطا کر دیاں. یہ روایت جڑی ہے نا اس طرح یہ بیان کرنا، یہ روایت یہ صحیح روایت ہے، لیکن یہ ایک رات نال خاص کرنا درست نہیں. جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَذَالِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات اللہ تعالیٰ اپنا یہ معاملہ فرما دے اپنی مخلوق نال. ہر رات فرمایا جس وقت نصف اللیل ہو جاندہ ہے، یعنی ادھی رات دا وقت ہو جاندہ ہے 12 بجے تو بعد، اللہ پاک آسمان اپنے عرش نو چھوڑ کے، اپنے عرش عظیم نو چھوڑ کے آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان تے اللہ آ جاندے نے کما یلیق بشانہ، جس طرح ساڈے رب دی شیان شان ہے اس طرح اللہ آ جاندے نے. اللہ دے آن دا ذکر ہے، کفیات مجہول نے، معلوم نہیں. اور امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کر دے نے کہ انہاں کفیات دے پیچھے نہ جاؤ. اللہ پاک آسمان دنیا تے آندے نے، آن دی کفیت کی ہے یہ ذکر نہیں فرمایا، یہ پیچھے نہ جاؤ. اس چیز تے ایمان رکھو کہ اللہ آسمان دنیا دے آندے اور اللہ دی طرف وعدہ ہوندیاں نے. اللہ پاک کہندے نے اللہ اللہ میرا او میرے بندے جڑے کو رزق منگنا منگ لے، بخشش منگنی ہے منگ لے، معافی منگنی ہے منگ لے، شفا منگنی ہے منگ لے. یہ رات دا سمجھ بڑا کمال دا سمے. فرماندے نے ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں. اللہ اللہ، ایک کمال دی بات ہے. فرماندے نے ادھی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، ہے کوئی بخشش منگن والا تے کھلا ہویا دروازہ، اس سخی دا چھوڑ دروازہ جو غیراں ول جاوے، نا مراد رہے وچ دنیا کدی مراد نہ پاوے. او اس دربار نہ راکھا کوئی تے نہ کوئی دور ہٹاوے. دنیا دے جننے دربار نے، جننے مزار نے، جننے دروازے نے، اور جتھے بھی رات نو جاؤ گے اتھے کوئی نہ کوئی راکھا ہوئے گا، وہ تو اندر جان ہی نہیں دے گا. وہ کہا چلے جاؤ پاجی یہ ٹائم نہیں، سویرے آیا جے. اللہ نے جڑے مرضی ٹائم آؤ، کوئی ٹائم نہیں. اور اللہ کہتے ہیں میں کدی سوندا بھی نہیں، سونا دے دور میں کدی اونگ بھی نہیں آئی. رواں جاگ دا میں کدی سوندا نہیں، راکھی جگ دی کراں انگ لاؤندا نہیں، تو پھر بھی میرے بوئے آؤندا نہیں. پڑھو لا الہ الا اللہ. او صد ماراں میں آپ سوالی نو، دیواں دان نہ موڑاں خالی نو. کانوں چھڈے آئی میرے در اوے حالی نو. پڑھو لا الہ الا اللہ. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر رات ہوندہ ہے، ایک کسی خاص رات نہ جوڑ کے دی فضیلت بیان کرنا، یہ دین اندر جڑا ہے نقش پیدا کرنا ہے. کیونکہ اللہ پاک ہر رات ہوندے ہیں، ایک رات خاص نہیں ہے. حدیث صحیح ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَذَالِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات اللہ معاملہ فرماتے ہیں.
اور پھر اس رات میں ایک اور اجر سمجھ کے ثواب سمجھ کے کم کیتا جاتا ہے، وہ کی ہے اس رات نو ساری رات قیام کیتا جاتا ہے، ساری رات شبینے دا اہتمام، ایک رات اندر پورا قرآن پڑھیا جاتا ہے، پورا قرآن سنایا جاتا ہے، محافل انعقاد کیتیاں جاندیاں نے، نبی علیہ السلام دی سراسر بات دے خلاف چلیا جاتا ہے۔ سونے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت دا کوئی مرد یا عورت ہے، فرمایا 3 دن تو پہلا 3 راتاں تو کم قرآن ختم نہ کرے، سونے پیغمبر دا فرمان ہے۔ کتھے گئے نے مفتیان دین؟ کیوں نہیں ایسے فتوے جاری کر دے، انہاں لوگاں نو روک دے جڑے دین دے نام تے لوگاں نو جڑا کہ انہاں دی راتاں ضائع کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام دا واضح فرمان ہے، آپ نے فرمایا 3 راتاں تو پہلا قرآن ختم نہیں کرنا، اپنے آپ نو تکلف وچ پانا، مشکل وچ پانا، اور پھر اپنے نال دوجیاں نو اس مشکل وچ پانا، انہاں نو ثواب دسنا، وہ تے بیچارے ثواب سمجھ کے بیٹھے نے۔ تکلف وچ دین تکلف دا حکم نہیں دیندا، لا اکراہ فی الدین، اللہ کہندے نے دین وچ تکلف نہیں، دین وچ مشکل نہیں ہے، مشکلاں نہ پیدا کرو۔ آپ فرماندے نے یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، دین آسانی دا نام ہے، مشکلہ پیدا نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اس رات اندر ایک اور عمل کیتا جاتا ہے کہ نوافل پڑھائے جاندے نے، 100 نفل پڑھو، اور او دے اندر 100 وری سورہ فاتحہ، پھر 10 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 نفل اس طرح پڑھائے جاندے نے، اور انہاں نو خیر والا عمل کیا جاتا ہے۔ یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی اپنے آپ نو تکلیف وچ پانا ہے۔ نفلی عبادت نفل پڑھو جننے مرضی، لیکن سکون نال پڑھو، یہ نہیں کہ کال کرو، کالی کری جو، نہیں، جمع بندی نہیں کرنی۔ حکم خشوع و خضوع دا اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب وہ مومن نے جڑے اپنی نمازاں خشوع و خضوع اپنا دے نے۔ اے خشوع خضوع جنہاں دی نمازاں چ نہیں نا، انہاں نوں اپنے نمازاں نوں درست کرنا چاہیے۔ وہ آندے نے کہ نماز پڑھو سکون نال پڑھو، نماز دی طرف آؤ جواناں دی طرح، ہاں جی، او اللہ نماز دی طرف آؤ بچیاں دی طرح، جویں بچے دوڑ دے نے، وضو کرو جواناں دی طرح، جویں جوان چھتی کم کردے نے، اور نماز پڑھو تے وڈیریاں دی طرح، جویں وڈیرے ہولی بیچارے اٹھدے نے، وڈیری عمر وچ صحیح طرح انہاں کول جلدی اٹھیا نہیں جاندا، جلدی چلیا نہیں جاندا۔ یعنی نماز سکون دا نام ہے، سکون نال نماز پڑھو، انج نہیں کہ بندہ کمر بھی سیدھی نہ کرے، ہاں جی، سجدہ بھی سیدھا نہ کرے، قیام بھی درست نہ کرے، قیام تو اٹھے رکوع بھی درست نہ کرے، فرمایا اس طرح نماز اللہ نے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ چیز نہیں دسی، رات دا قیام 100 نفل، اور پھر ایک اور چیز کہ اس رات نو قبرستان جانا، اہل قبور انہاں واسطے جا کے بخشش دی دعا کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہ چیز ثابت نہیں، ہاں جڑی چیز ثابت ہوئے وے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا آپ قبرستان جایا کر دے۔ تو جڑے لوگ گئے نے وہ دیکھ کے آئے نے، جڑے نہیں گئے اللہ انہوں نے لے کے جائے مدینہ پاک، روضہ رسول تے، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی دے نال ہی قبرستان ہے، کوئی دور نہیں ہے، نال ہی ہے نا جی، نال ہی ہے، جنہوں جنت البقیع کہا جاتا ہے، ہاں جی، بقیع غرقد، ایک قبرستان نال ہی ہے جتھے صحابہ کرام دیاں قبراں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات قبرستان جاندے اور جا کے انہاں واسطے بخشش دی دعا کر دے، لمبا عرصہ آپ اتھے رہندے، اور آپ نے امت نو حکم بھی دیتا ہے، فرمایا زور القبور فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان جایا کرو تو انہوں اپنی آخرت یاد رہے گی۔ اور پھر جڑے شیطانی کام نے وہ کی نے کہ رات نو آتش بازی کرنا، شرلیاں پٹاخے چلا کے روپیہ سرمایہ بھی غرق کرنا، اور لوگاں نو بھی پریشان کرنا، لوگاں کو گالیاں لینا، لوگ گالی چلان والے نو نہیں دیندے، او دے وڈیاں نو بھی گالیاں دیندے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے کماں تو بچو جڑے لعنت دا سبب بندے نے، یہ سراسر لعنتی لوگاں دا کام ہے، اور لعنت لین والے دے اسباب چو سبب ہے
جڑا بھی بندہ پٹاخہ چلائے گا وہ اب میں نا گورنمنٹ نو پٹاخے بنانے والی فیکٹریاں نو سیل کرنا چاہیے. ہر سال ساڈے کول ہن بھی مینوں تھانےوں میسج آیا کہ جی اعلان کرو کہ جڑا پٹاخے چلائے گا بسنت تے گڈیاں اڑائے گا، گڈیاں اڑانا پٹاخے چلانا جرم ہے، اور جہاں پھڑیا گیا وہ پرچہ کیتا جائے گا، انہوں جرمانہ کیتا. میں ساڈے کو اعلان کراندے ہو بھلے مانسو، یہ جا کے انہوں نے بند کرو بدبختاں نوں جڑے گڈیاں یا ڈور بنان دا کم کرن والیاں فیکٹریاں نے یا پٹاخے بنان والیاں فیکٹریاں نے، انہوں بند کرو. شرلیاں پٹاخے خواہ او شادی ہے، خواہ او کوئی اللہ اکبر جشن ہے، خواہ او معراج ہے، خواہ او شبرات ہے، انہاں راتاں نوں پٹاخے چلانا اپنے بچیاں دے اے بڑے شوق نال اسی روپیے دینے لاؤ. سختی کرو اس معاملے اندر اپنے اللہ ذوالجلال والاکرام دے. ہاں قیامت دے دن اس دولت دے بارے جواب طلبی ہونی ہے، یاد رکھیے بات. پوچھیا جانا ہے کہ تینوں دولت دیتی ہے تو کیڑے کماں چ ظالمہ صرف کر کے آیا ہے، میری نافرمانی اندر ہی لگا کے آگے. اور پھر آتش بازی مجوسیاں دا طریقہ ہے، اور مجوسی کافران دی ایک قسم ہے، اور کافران نالوں بدتر قوم ہے اے مجوسی قوم جڑی ہے. اے او بدبخت نے جنہ سونے محبوب علیہ السلام دے آپ دے خط نو ظالم انہاں دے بادشاہ نے پاڑیا ہے، اور اے گستاخ رسول ہے، اور اے دے اس قوم دی نقل و حرکت جڑی اپنانے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جڑا کسے قوم دی نقل و شواہت اختیار کرے گا قیامت دے دن او دے وچوں اٹھایا جائے گا. کیوں امت محمدیہ ہو کے مجوسیاں چوں تسا اٹھایا جانا ہے؟ تانوں چنگی لگدی ہے بات کہ ہوو امت محمدی اور قیامت دن تہاڈا شمار مجوسیاں لعنتیاں بے ایماناں دے اندر ہوے؟ او کم نہ کرو. اور پھر اس یہ ذات دے اندر آ کے کئی خوشیاں کئیاں دیاں برباد ہو جاندیاں نے، کئیاں دکاناں نوں اگ لگ جاندیاں نے، اگاں لگدیاں نے اور لگیاں نے، اور کئی مکان جل جاندے نے، اور کئی بچے جل جاندے نے، کئیاں دیاں جاناں دا ضیاع ہو جاندا ہے. بڑے بڑے ظالم پٹاخے نے جڑے چلائے جاندے ہیں نا کہ تسی دیکھدے ہو کہ کتنے انہاں دی بری سمیل بھی ہے اور کتنا انہاں دا جڑا کہ اثر بھی ہے. اس واسطے اس چیز سو اپنے آپ نو روک. کئی اس رات نو اپنیاں بنیریاں دے اتنے جناب موم بتیاں جلاندے نے. موم بتیاں کادیاں لائیاں جی؟ یہ کدی سنت عمل کر دے ہو پاپیو؟ کدی سنت عمل کرن رہے ہو؟ دسو دے صحیح ذرا یہ کی طریقہ تنہاں ایجاد کیتا ہے؟ یہ کوئی ثواب ہے جنوں کر دے ہو؟ یہ کس ظالم دا طریقہ جڑا تسی اپنایا ہے ہو کہ امت محمدیہ اور کم سب شیطانہ والے؟ نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع کیتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جڑے اپنی دولت نو ضائع کر دے نے وہ شیطان دے بھائی نے. وکان الشیطان للرحمن عصیا، اور شیطان رحمان دا واضح کھلا دشمن ہے. اس واسطے اس کام تو بھی باز آؤ، یہ کام نہیں کرنا. اپنے بچیاں نو سمجھاؤ، سختی برتو، اپنے بچیاں تے کنٹرول کرو. اج اگر نہیں کنٹرول کرو گے بچے تواڈے تو بے قابو ہو جان گے. اور پھر بڑا پتہ ہی کر دے بچے دے بچے کئی جواناں نو شرم نہیں آتی. یقین کرو ایڈے بدبخت نے، ٹولیاں بن بن گھروں آتے ہیں، پٹاخے انہیں بغل ہی دیتے ہوتے، چادراں اتنے لئیاں ہوندیاں نے، جتھے وہندے نے نا کوئی وڈیرے کھلوتے نے اوتھے پٹاخا سٹ کے یعنی ٹر جاندے نے. اور پھر انہاں کول گالاں ہی پینیاں نے، کوئی چنگی دعا نہیں دینی. انہاں کہنا کسے فلانے دی جمے ہے تو تیرے پیو نو گالاں پین ڈیاں نے بدبختا. ایسے کام نہ کرو کہ تواڈے باپا نو گالیاں پین، ایسے کام نہ کرو جی دی وجہ تواڈے تے لعنت لوگ برسان. اللہ منو تانوں عمل دی توفیق عطا فرمان. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین. ایک چیز اور ہے کہ ماہ شعبان